فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولی لا نہیں کوئی خوف اور خطرہ اور بغیر غم کے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس سے میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، تو اس کا ترجمہ ہے زبان فیض ترجمہ سید الکونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یا اللہ کی شان میں، ولی اللہ کی شان میں قرآن پاک کی متعدد آیت مبارکہ ہیں، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی طرح قرآن پاک کی جس واقعہ پر، ولی اللہ کا واقعہ، نبی کا واقعہ جس پر میں روشنی ڈالنا چاہ رہی ہوں، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، میں آپ کے کسی ولی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ولی سمندر کے دو دہانے جہاں مل رہے ہیں وہاں ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے ساتھ ایک خادم لیا جس کا نام یوش بن نون تھا، ساتھ لیا اور سفر کے لیے روانہ ہوا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ایک نبی ولی کے لیے یا ولی کے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ نبی نے بھی ولی کے لیے، ولی کی زیارت کے لیے سفر کیا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی سنت ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، نبی نے ولی کے لیے سفر کیا ہے۔ اور نبی کی امت کے لیے تعلیمات ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے خادم نے تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لی اور آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک سمندر کے قریب گئے، وہاں ایک پتھر پڑا تھا، اب وہاں لیٹے اور سو گئے۔ مچھلی تڑپی اور پانی میں چھلانگ لگا گئی۔ تو وہ خادم کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی، جیسی مچھلی پانی میں گئی، پانی رستہ بناتا گیا اور وہ غار کی شکل کا ایک بن گیا۔ وہاں پہ
وہ پانی غار کی شکل اختیار کر گیا، اس کے درمیان میں رستہ سا بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا جب صبح بیدار ہوگی سرکار تو میں اس سے عرض کروں گا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ چل پڑے تو ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا۔ تو خادم نے عرض کی کہ مجھے تو آپ سے عرض کرنا بھول گیا ہوں۔ وہ مچھلی تو وہاں پانی کے قریب ہی تڑپ کے چھلانگ لگائی اور پانی میں چلی گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی تو ہماری منزل تھی، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب وہ واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی اللہ کے ولی سے اب مل گیا، جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی عطا کی ہے۔ تو آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف متعدد کتابوں میں ہے کہ ان کا نام احمد تھا۔ تو حضور علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا نام بلیان بن ملکان تھا اور لقب خضر۔ تو خضر 3 طرح سے استعمال ہوتے ہیں، خضر، خضر، خضر۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں آپ قدم رکھتے وہ خشک جگہ بھی سرسبز ہو جاتی، جہاں سے آپ کسی سوکھے درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ درخت بھی سرسبز ہو جاتا۔ تو یہ خضر علیہ السلام کی شان تھی۔ تو جب آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ علم آپ سے سیکھنا ہے اور وہ کام سیکھنے ہیں جو اللہ سبحان تعالیٰ نے آپ کی ذمہ لگایا ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ضرور آپ کو وہ کام سکھاؤں گا۔ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے جب میرا کام دیکھیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب چل پڑے تو دریا کے قریب گئے، وہاں ملاح نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان میں گئی تو خضر علیہ السلام نے اس کے 2 پھٹے اکھیڑ کے پھینک دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، وہ کہاں رہ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا خضر یہ تو اچھا نہیں ہوا، اس نے تو ہماری بڑی دید کی، یہ کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اس کی کشتی کو سوراخ کر دیا۔ اور شان ولایت دیکھیں کہ دریا کے درمیان پھٹے نکالے اور پانی بھی اندر نہیں آیا۔ وہ سفر مکمل ہوا تو آپ ایک گاؤں کی طرف چل پڑے۔ وہاں بچے کھیل رہے تھے، بہت ہی خوبصورت بچہ تھا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی اور اسے قتل کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خضر کتنا خوبصورت بچہ تھا، معصوم تھا، کیا گناہ تھا کہ آپ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہ پھر آپ صبر نہیں کر سکے، میں اسی لیے کہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اب اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر آپ چل پڑے، چلتے گئے تو ایک بستی کے قریب گئے تو وہاں آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے کھانے کے لیے کہا تو بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، کسی اگلے گاؤں میں جائے۔ تو وہاں ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو اس دیوار پر آپ نے اسے بنانا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا کہ ابھی انہوں نے کھانا نہیں دیا تو دیواریں بنانے تو لگ گیا ہے۔
کچھ ان سے اجرت تو وصول کر لے، کھانا تو کھائیں گے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، پھر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اب مجھے اعتراض نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ھذا فراق بینی و بینک، آپ کی اور میری جدائی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ جانے سے پہلے میں آپ کو تمام باطنی حالات جو میں نے کیے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت سے بیان کروں گا۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جو کشتی کے پھٹے نکالے تھے اور پھینک دیے تھے، میں دریا کے اس کنارے دیکھ رہا تھا، میری باطنی نظر تھی، دریا کے دونوں کناروں کی طرف میری باطنی نظر تھی۔ اس کشتی سے ملا اور اس کا جو باغبان تھا وہ بچوں کے لیے روزی کماتا تھا، اور ظالم بادشاہ جس کی اچھی کشتی ہوتی تھی وہ چھین لیتا تھا، وہ دریا کے دوسرے کنارے بیٹھا تھا۔ تو اس لیے میں نے یہ کام کیا کہ اس کے بچوں کی روٹی روزی نہ چھین جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا ہے اس بچے کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا وہ کافر تھا، اس کے والدین ایمان والے تھے، تو وہ بچے کے پیار میں کافر ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر فرزند ان کو عطا کرے گا۔ یہ بات نہیں بات دوسری، پھر تیسری آپ نے فرمایا کہ جس گاؤں میں جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا وہاں دیوار گری ہوئی تھی، تو وہ دیوار، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، تو وہ خزانہ لوگ لوٹ لیتے، ابھی بچے چھوٹے تھے، میں نے دیوار بنائی ہے کہ جب بچے جوان ہو گئے تو میں ان کو اطلاع کر دوں گا۔ تو یہ میرے باطنی معاملات ہیں، یہ میں خود نہیں کرتا۔ ما فعلت انا امری، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے میرا تقرر کیا جاتا ہے ان کاموں پر، تو تب میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمیں یہ بات قرآن پاک فرما رہا ہے کہ ولی کا باطنی کمال بھی بتا رہا ہے، اور قرآن پاک ولی کی زیارت کے لیے نبی کو کا بھی قصہ بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن پاک نے مفصل تفسیر بیان کی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی، تو اس سے ہمیں شان اولیاء کا پتہ چلتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔